خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علی کا ذکر تنہا علی کا ذکر نہیں ہے، نبی کا ذکر ہے۔ نبی کا ذکر صرف نبی کا ذکر نہیں ہے بلکہ خدا کا ذکر ہے، اور ذکر خدا عبادت ہے۔ اب میں نے جب غور سے تاریخ میں دیکھا تو پروردگار نے اپنے کو خالق کائنات کہہ کے اپنا تعارف کرایا، اپنے آخری نبی اپنے رسول پیغمبر کا تعارف سرور کائنات سے کرایا، علی کا تعارف مولائے کائنات سے کرایا۔ یعنی خدا نے اپنے کو سرور کائنات اپنے حبیب کو کہا، مولائے کائنات اس کے جانشین کو کہا، اور خالق کائنات اپنے کو کہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولائے کائنات کو جب کوئی نہ سمجھ سکا، مسلمان کی سمجھ میں علی نہ آئے، تو یہودیوں نے بتایا کہ علی کیا ہیں، عیسائیوں نے تعارف کرایا کہ علی کسے کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ گبن نام کا مشہور اور معروف ہسٹری کا ایک رائٹر، کہ جس نے اپنی کتاب میں یہ صاف صاف لکھا کہ 3 چیزیں جس کے پیچھے پڑ جائیں اس کا نام و نشان صفحے ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ 3 چیزیں جس کے پیچھے پڑ جائیں اس کا نام صفحے ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز جھوٹا پروپیگنڈا، دوسری چیز پیسہ، تیسری چیز حکومت۔ گبن لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ 3 چیزیں جس کے پیچھے پڑیں اس کا نام صفحے ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ کسی کے خلاف کوئی حکومت پڑ جائے، کسی کے خلاف کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کرے، کسی کے خلاف پیسہ لگ جائے۔ اب جملہ سماعت فرمائیں، آگے لکھتا ہے گبن کہ تاریخ اسلام میں نے پڑھ کے دیکھی، یہ تینوں چیزیں ہمیشہ علی کے پیچھے پڑی رہیں، یہ تینوں چیزیں ہمیشہ علی کے پیچھے پڑی رہیں، مگر علی کا کچھ نہ بگاڑ پائیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا گبن تو کیسی باتیں کرتا ہے، میرے مولا کی شان ہی یہی ہے، جب وہ 3 کچھ نہ بگاڑ پائے تو یہ 3 کیا بگاڑ پائیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جب میرے مولا کا وہ 3 کچھ نہ بگاڑ پائے تو یہ 3 کیا بگاڑیں گے۔ عزیزوں، یہ ضروری اعلان کے ساتھ ساتھ مجلس پڑھتا چلوں کہ انجمن غلامان اطفال حسینی آگرہ کی جانب سے حسب دستور قدیم ہر سال بعد ظہر گہوارہ برآمد کیا جاتا ہے۔ اس مجلس کے فوراً بعد شبیہ گہوارہ جناب علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوگا، جس کی آپ زیارت کریں گے۔ عزیزوں، زیادہ طولانی مجلس نہیں پڑھنا ہے، اور بھی ذاکرین ہیں۔ رات میں مسالمے کا بھی انعقاد ہے، صرف بعد مغرب آج ایک ہی مجلس ہونا ہے، اس لیے کہ مسالمہ ہے۔ اس مجلس کے فوراً بعد جلوس اذا برآمد ہوگا، زیر اہتمام انجمن غلامان اطفال حسینی، شبیہ علم باب الحوائج جناب عباس، شبیہ گہوارہ باب الحوائج جناب علی اصغر۔ علماء نے صاف صاف معتبر روایتیں شاہد ہیں اس بات کی کہ صرف جناب عباسی باب الحوائج نہیں کہے گئے، بلکہ میرا 7واں امام بھی باب الحوائج ہے۔ علی کا پوتا، زینب کا بھتیجا، اونو محمد کا بھائی، حسین کے فرزند جناب علی اصغر کو بھی باب الحوائج کہا گیا۔ علماء نے لکھا کہ جو بزرگ ہیں، جو سنرسیدہ ہیں، وہ چاہے جناب عباس سے مرادیں مانگیں، چاہے 7ویں امام سے۔ جو بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کا بھی قدرت نے باب الحوائج بنا کے بھیجا۔ اس باب الحوائج کا نام نامی علی اصغر ابن الحسین، حسین کا بیٹا علی اصغر۔ ایک چھوٹی سی بات کو واضح کر دوں
پھر فضائل مولائے کائنات اور مصائب جناب علی اصغر و مجلس تمام ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کے بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے علی ابن الحسین، جن کا لقب ہے سید الساجدین، جن کا لقب ہے زین العابدین، بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجے محمد و آل میں۔ آپ علی ابن الحسین کہلائے، جناب علی اکبر کہلائے، جناب علی اصغر کہلائے۔ اگر ترتیب دیکھیے تو سب سے بڑے کو اکبر کہتے ہیں، سب سے چھوٹے کو اصغر کہتے ہیں۔ یہ کیا وجہ تھی کہ کربلا کے دو حسین کے بیٹے، ایک اکبر کہلایا ایک اصغر کہلایا، جبکہ اصولاً دیکھا جائے تو چوتھے امام کا بھی نام علی تھا، علی اکبر ہونا چاہیے تھا چوتھے امام کا نام، علی اوسط ہونا چاہیے تھا علی اکبر کا نام، مگر چونکہ شہدائے کربلا کی فہرست میں حسین کے دو بیٹے شہید ہوئے، اس لیے شہدائے کربلا میں پہچان کے لیے، نشاندہی کے لیے جو بڑا بیٹا شہید ہوا اس کا تاریخ نے علی اکبر نام بتایا، جو چھوٹا بیٹا شہید ہوا اس کا تاریخ نے علی اصغر نام بتایا۔ انشاءاللہ آپ خاموش نہ بیٹھیں گے۔ حسین کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ میرے آقا کے تین بیٹے تینوں علی ہیں۔ یہ ابو طالب کی شان ہے کہ علی جیسا بیٹا پایا، یہ حسین کی شان ہے کہ تین علی جیسے بیٹے پائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور کربلا کے شہیدوں میں تین شہید ایسے ہیں کہ جن سے بڑا شہید کوئی نہ ملا۔ شہدائے کربلا میں 72 شہیدوں میں ہر شہید افضل ہے، کوئی کسی سے کمتر نہیں، مگر تین شہید، ایک سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، دوسرے افضل الشہداء جناب عباس علیہ السلام، تیسرے جناب علی اصغر۔ جس طرح تاریخ اسلام سے اگر علی کو ہٹا دیا جائے تو اسلام نہیں سمجھ میں آتا، اگر واقعہ کربلا سے شہادت اصغر ہٹا دی جائے تو واقعہ کربلا سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس کی دلیل نظم میں اشعار کے ذریعے پروفیسر عین الحسن حسن فیض آبادی نے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت بدلتے زبان نہیں، قرآن و اہل بیت بدلتے زبان نہیں، زیر و زبر بھی ہوگا یہاں سے وہاں نہیں۔ قرآن و اہل بیت بدلتے زبان نہیں، زیر و زبر بھی ہوگا یہاں سے وہاں نہیں۔ اصغر اگر نہیں تو ادھوری ہے کربلا، اصغر اگر نہیں تو ادھوری ہے کربلا، اکبر اگر نہیں تو مکمل عزا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہ مجلس منسوب ہے شہزادے جناب علی اصغر سے۔ عزیزوں، دادا کے فضائل، پوتے کے مصائب زحمت مختصر کروں گا۔ علی کے لیے نبی نے کیا فرمایا؟ علی کا ذکر عبادت ہے۔ صرف یہی نہیں کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، ایک حدیث میں فرمایا علی سے محبت کرنا عبادت ہے، ایک حدیث میں فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تیسری حدیث میں فرمایا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ پیغمبر کی 3 حدیثوں میں سے 2 حدیثوں کے لیے مسلمان بہانہ ڈھونڈ سکتا ہے کہ صاحب میری بستی میں کچھ ایسا ماحول ہے، میری بستی میں
کچھ ایسی آبادی ہے کہ ہم کھل کے ذکر علی نہیں کر سکتے. علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت. لوگ یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ صاحب بظاہر جملے پہ غور کیجئے گا، بظاہر 21 رمضان 40 ہجری کو علی کی شہادت ہو گئی، تو علی کا چہرہ کہاں ہے جو زیارت کریں؟ اب تیسری حدیث نبی نے سنائی کہ علی سے محبت کرنا عبادت. محبت جس سے بھی کی جاتی ہے دل سے ہوتی ہے، اور دل کی بات یا خدا جانتا ہے یا معصوم جانتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو کوئی بندہ بہانہ نہ کر سکے علی کے لیے. اور پھر کہیں پر ارشاد فرمایا نبی نے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. کبھی ارشاد فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کبھی ارشاد فرمایا یا علی حبو کا تقوی والایمان، یا علی حبو کا تقوی والایمان، یا علی تمہاری محبت تقوی ہے، تمہاری محبت ایمان ہے. انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. پیغمبر فرما رہے ہیں. کون پیغمبر؟ کہ جس کو اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، حبیب کہا. قرآن میں گارنٹی لی کہ میرا حبیب کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے. یہاں پر خطیب الایمان ایک جملہ کہتے تھے کہ نبی کا تعارف اللہ نے کرایا کہ میرا ایسا نبی ہے کہ جب تک وحی نہ آئے بولے نا. مطلب خدا کا یہ تھا کہ میرا نبی وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. صلوات بھیجے محمد و عالم. میرا نبی وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. تو جو بغیر وحی کے کلام نہ کرے وہ بغیر وحی کے یا علی حبو کا تقوی کیسے کہے گا؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ یا علی حبو کا تقوی والایمان، یا علی تمہاری محبت تقوی ہے، یا علی تمہاری محبت ایمان ہے. ستم ظریفی ہے، جہالت ہے، بدبختی ہے، مسلمانوں کی کمینگی ہے کہ جو ابو طالب کو نہ سمجھ پائے. زلفوں والا نبی سمجھ میں آیا، نبی کو پالنے والا سمجھ میں نہ آیا. ایمان ابو طالب پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. دلیل سنو ایمان ابو طالب کی. نبی نے اپنے داماد، اپنے وصی، اپنے خلیفہ، اپنے چچا زاد بھائی، اپنے ناصر، اپنے مددگار علی کے لیے کہا یا علی حبو کا تقوی والایمان، یا علی تمہاری محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے. ایک کمبختوں اب تو ابو طالب کو جانو جس کے بیٹے کی محبت ایمان کی دلیل ہو، جس کے بیٹے کی محبت ایمان کی دلیل ہو، اس کے باپ کے ایمان میں شک کرتے ہو. کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو پیار نہ کرے؟ کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہ کرے؟ نبی فرما رہے ہیں یا علی حبو کا تقوی والایمان، جو تمہیں چاہے، جو تم سے الفت رکھے، جو تم سے محبت کرے وہ با ایمان. تو ہم غلام ہو کے اگر علی کو چاہیں تو با ایمان. ابو طالب باپ ہو کے بیٹے کو چاہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایمان ابو طالب، کون بات کرے گا ایمان ابو طالب کی؟ دوسری دلیل، کم وقت میں ایسی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ جو رد لے آئے تو ممبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا. دعویٰ ہے، ممبر سے دعویٰ ہے، زیر ممبر دعویٰ نہیں ہے. یہ ممبر جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں. محراب اور ممبر
بڑی محترم جگہ ہے، اور یہ بھی محترم ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی عزادار کا دل دکھ جائے کہ اپنی شان بیان کر لی کہ میں برسر ممبر ہوں۔ نہیں، جو اس وقت میری شان ہے وہی آپ کی بھی شان ہے۔ ہم ممبر رسول پر ہیں، مگر آپ وہاں پر ہیں کہ جہاں پر حسین کی ماں آتی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ اس فرش عزا پر تشریف فرما ہیں کہ جہاں پر خاتون جنت آتی ہیں۔ ممبر اس لیے محترم کہ نبی سے منسوب ہے ممبر رسول۔ فرش عزا اس لیے محترم کہ آمد زہرا ہے۔ کسی مصلے پر نہیں آتی بی بی۔ توجہ، اگر میں مصلے کی توہین کروں تو مجھ پر لعنت، مگر فرش عزا کو پہچانو۔ مصلے پر شہزادی نہیں آتی۔ جب تم صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہو شہزادی مصلے پر نہیں آتی۔ جب تم ظہرین کی 8 رکعت ادا کرتے ہو شہزادی نہیں آتی۔ جب تم مغربین کی 7 رکعت پڑھتے ہو شہزادی نہیں آتی۔ ادھر مجلس عزا شروع ہوئی، ممبر پہ ذاکر، فرش پہ ماتمدار، شہزادی جنت چھوڑ کے آ گئیں۔ اب نہ پوچھو کہ ہم عزا خانوں کو جنت سے تشبیہ کیوں دیتے ہیں۔ اما جہاں ذکر پنجیتن ہو، جہاں ذکر آل رسول ہو، جہاں ذکر علی ابن ابی طالب ہو، جہاں ذکر حسین ہو، جہاں ذکر حسن مجتبیٰ ہو، یا جملہ بدل کے کہوں آپ عزت کریں گے، قدر کریں گے، داد و تحسین سے نوازیں گے، ورنہ دعا تو ضرور دیں گے۔ جہاں جوانان جنت کے سردار کا ذکر ہو، جہاں خاتون جنت آ جائے، اسے فرش عزا کہتے ہیں۔ یہ مجمع نہ جانے کتنی دور دور سے آیا ہے۔ کوئی لکھنؤ سے آیا ہے، کوئی بامبے سے آیا ہے، کوئی دہلی سے آیا ہے، کوئی علی گڑھ سے آیا ہے، کوئی ہاتھرس سے آیا ہے۔ میری زبان تھک جائے گی، علاقے نہیں گنا پاؤں گا۔ ہو سکتا ہے علاقے گنانے میں کوئی علاقہ چھوٹ جائے تو کوئی عزادار بعد مجلس پوچھے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہ نام کیوں نہیں لیا۔ جو جہاں سے بھی آیا ہے کان کھول کے فیصلہ کن ایک جملہ سن لے، پسند آئے دعا دے دینا، ناگوار ہو زندگی بھر معاف نہ کرنا۔ حقیقت سے پورے ایک بات کہہ رہا ہوں، نماز محترم، مجلس محترم، توجہ، نماز اللہ کی، مجلس حسین کی۔ آؤ دیکھیں حسین نماز کی تبلیغ کہاں تک کی، مگر اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ اللہ نے مجلس حسین، غم حسین، عزاداری مظلوم کو کہاں تک پہچنوایا۔ حسین نے بس اتنا بتایا کہ نماز واجب، نماز ترک کرنے والا گناہگار، نماز ادا کرنے والا ثواب کا مستحق۔ مقصد حسین تھا کہ نماز پڑھو، نماز کو ترک نہ کرنا۔ صرف پنجگانہ نماز کی تبلیغ مولا حسین نے نہیں کی، نماز شب کی وصیت بھی کی۔ توجہ، میرے آقا حسین نے نماز شب کی وصیت بھی کی، اور کسی عام سے نہیں کی، خاص پرسنالٹی، خاص ذات، اہمیت والی بیوی سے کہا۔ ربط مصائب نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو عبادت ہوگی۔ اپنی بہن ثانیہ زہرا سے کہہ کے گئے تھے، بہن نماز شب سے بے خبر نہ رہنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھی، مولا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بہن معاذ اللہ نماز شب نہیں پڑھتی تھی۔ بہن ایسی تھی
کہ جس کے بھتیجے امام نے ایک جملہ کہا کہ میری پھوپھی زینب وہ عالم غیر معلمہ ہے کہ جس کو علم دینے والا کوئی نہیں. ایسی شہزادی سے حسین نے نماز شب کی وصیت کی. دنیا کی عورتوں کو حسین نے پیغام دیا جناب زینب کے ذریعے. توجہ ہے نا. اب کیا ہوا؟ نماز، عزاداری. کچھ بد عقل لوگ یہ مقابلہ کرنے لگے ہیں کہ عزاداری افضل یا نماز. میری نگاہ میں وہ پکا حسین ابن علی کا دشمن ہے کہ جو نماز و عزاداری میں ٹکراؤ کی بات کرے. پکا خدا کا منکر ہے جو عزاداری اور نماز میں ٹکراؤ کرے. سنیے نماز کیا ہے، سن لیجئے حسین کی عزا کیا ہے. فرق ایک ہے کہ جو نماز پڑھے وہ حسین کا چاہنے والا، جو عزاداری کرے وہ خدا کا چاہنے والا. دلیل، حسین نے نماز بچائی، نماز کی محافظت کی. جناب زہرا سے عزاداری قائم رکھنے کا وعدہ، جناب سیدہ سے حسین کی عزاداری قائم رکھنے کا وعدہ خدا نے کیا. اور جو عزاداری نہ کرے وہ خدا کا دشمن. آج کچھ مولوی صاحبان منبر پہ آ کے تبلیغ کرتے ہیں کڑوی زبان میں. تبلیغ کا مطلب شیریں زبان، اخلاق. اس کو تبلیغ کرنے کا حق نہیں جو بد اخلاق ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پیش اماموں کو غصہ بہت آتا ہے. کسی بچے نے وضو غلط کر لیا، مولوی صاحب غصہ گئے. 10 مرتبہ ٹوک چکا ہوں، 20 مرتبہ بتا چکا ہوں وضو ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. مولوی اس کو کہا گیا کہ جو عوام پر جھلا جائے، مولا اس کو کہا گیا جو غلاموں پر رحم کرے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک شخص مسجد نبوی میں غلط وضو کر رہا ہے. دیکھیے امام کی تبلیغ کیا ہے. امام چاہتے تو اس شخص کو مرغا بھی بنا سکتے تھے مسجد میں، اور خالی مرغا نہ بناتے بلکہ کہتے صبح کی اذان بھی دے. مگر امام نے ایسا نہیں کیا. جیسے ہی امام کے سامنے کسی نے غلط وضو کیا تو سید الساجدین جیسا امام جو سجدوں کی زینت تھا، زین العابدین جیسا امام، زین العابدین جیسا امام جو عبادتوں کی زینت تھا، پیار سے پوچھا اے بھائی وضو کرنا چاہتا ہے؟ کہاں مولا وضو کر لیا. امام نے مسکرا کے کہا ذرا میرا وضو دیکھ لے. معذرت کے ساتھ معمم ذاکر اہل بیت عالم دین آپ کے سامنے مجلس اعزا میں آ چکے ہیں. میں سرکار سے پوچھتا ہوں کوئی عوامی آدمی جس کو آپ نے 10 مرتبہ وضو بتا دیا ہو اب غلط کرے تو ظاہر سی بات ہے ہم غیر معصوم ہیں، ہمیں غصہ آنا ہے. توجہ، امام کو غصہ نہیں آتا کیونکہ غصہ حرام ہے. معصوم سے فعل حرام نہیں ہوتا. جناب عباس کو کبھی غصہ نہیں آیا، جب آیا تو غیظ آیا. اسلام میں غصہ حرام ہے، غیظ حرام نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مولا نعرہ لگانے والے کو سلامت رکھیں، جواب دینے والوں کو
یہ ایسا نام ہے کہ بعد مولائے کائنات یہ نام بھی نسب کی دلیل ہے. یا یوں کہوں کہ علی کو وہ پکارتا ہے جو نسب کا علی ہوتا ہے. جملہ علی کو وہ پکارتا ہے جو نسب کا علی ہوتا ہے. عباس کو وہ پکارتا ہے جو وفادار ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و عالم. یہ غدار قوم کیا جانے عباس کیا ہیں. جو اسلام کا بھی غدار ہو, جو نبی کا بھی غدار ہو, جو خدا کا بھی غدار ہو, جو قرآن کا بھی غدار ہو, جو شریعت محمدی کا بھی غدار ہو. آپ پوچھیں گے اتنے فہرست گنا دی اور غدار کہہ دیا, کس کو کہا؟ کائنات کا سب سے بڑا غدار یزید. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے, مگر چونکہ گہوارہ برآمد ہونا ہے. مصائب جناب علی اصغر کے رہیں گے, فضائل چاہے جناب ابو طالب کے پڑھیں, چاہے مولا کائنات کا ہو, چاہے جناب عباس کا ذکر ہو. خاندان ایک ہے, نسب ایک ہے, فضیلت ایک ہے, خون ایک ہے, شجاعت ایک ہے, عظمت ایک ہے, طہارت ایک ہے, بلندی ایک ہے. عزیزوں, ایک عالم کے گھر میں اگر چند عالم نظر آئیں تو لائق ذکر خاندان بن جاتا ہے. باپ ذاکر, دادا ذاکر, پردادا ذاکر, بیٹا ذاکر, پوتا ذاکر, پرپوتا ذاکر. میر انیس نے ایک بیت میں ناز کیا ہے نا, 5ویں پشت ہے. توجہ, میر انیس کا مصرع ہے, 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو اگر میر انیس کی 5ویں پشت آ جائے مدح میں تو ناز کرتی ہے جس کے گھرانے میں امام ہو, امام ہو, امام ہو, معصوم ہو, معصوم ہو, رہبر ہو, رہبر ہو, سلطان ہو, بادشاہ ہو, شہنشاہ ہو. صلوات بھیجے محمد و عالم. بارہ کا تعارف نہیں, 12 کا تعارف نہیں, 14 کا تعارف نہیں, 72 کا تعارف نہیں, صرف 5 کا تعارف کرا کے آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں. 5 کا تعارف. پنجتن میں پہلا نام رسول خدا کا, دوسرا نام مولا علی کا, تیسرا نام بی بی زہرا کا, چوتھا نام امام حسن کا, 5واں نام امام حسین کا. ان کی عظمت کدھر سے شروع کروں؟ حسین سے محمد تک جاؤں یا محمد سے حسین تک آؤں؟ بات ایک ہی ہے. زہرا سے محمد تک جاؤں, زہرا سے حسین تک آؤں, بات ایک ہی ہے. مگر آئیے اس طرح تعارف کراؤں جس طرح خدا نے کرایا. جب چادر میں اکٹھا ہوئے تو نہ رسول سے پہچنوایا, نہ علی سے پہچنوایا, نہ مولا حسن سے پہچنوایا, نہ مولا حسین سے. 5 شخصیت اتنی اعلیٰ تھیں, کسی سے پہچنواتا. مگر ہم نے سوچا کہ شہزادی سے تعارف کیوں کرایا؟ فاطمہ ہیں. اچھا, تعارف کب کرایا؟ جب جبرائیل نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو کسا کے نیچے ہیں. میں کہوں گا جبرائیل, کیا تو بھی معاذ اللہ خاکم بدہن معصوم ہونے کے بعد کیا بدعقیدہ مولوی بن گیا؟ اے جبرائیل, تمہیں کیا ہو گیا؟ کسا میں وہی ہے جس کے پاس تو وہی لے کے آتا تھا. کسا میں وہی ہے جس کی شان میں لافتہ کا قصیدہ پڑھ چکا. کسا میں وہی ہے جس کی چکی آ کے پسوا چکا. کسا میں وہی ہے جس کا جھولا 15 رمضان کو جھلا چکا. کسا میں وہی ہے جس کا جھولا 3 شعبان کو جھلا چکا. عزیزوں,
عجب موڑ پہ مجلس لے جانا چاہتا ہوں. ہر ذاکر کی مجلس سنی، مجھ سے افضل، مجھ سے بڑھتر، مگر باب الحوائج نے میری زبان میں بھی کچھ ایسی تاثیر دی ہے کہ اگر گونگوں کو بلوا نہ دوں، اگر گونگوں کو بلوا نہ دوں تو خطیب سقائے حرم نہ کہنا، سوتوں کو جگا نہ دوں تو میری عزت نہ کرنا. جب مرے ہوئے کو ہم چھوڑتے نہیں، قبر میں اتر جاتے ہیں، قینچی بنا لیتے ہیں، دائیں کاندھے پہ دائنا ہاتھ، بائیں طرف بایاں ہاتھ. ایک آدمی اوپر سے ولدیت بول رہا ہے، اسما افہم کہہ رہا ہے، ادھر ہم شانہ ہلا رہے ہیں. دوسری قوم میں ہماری قوم میں فرق یہی ہے، ان کے کیا تلقین نہیں، ہمارے کیا تلقین ہے. تلقین شہادت کی نشانی ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. ہمارے کیا مرا ہوا شہید ہے، مردہ نہیں. سوتے ہوئے کو جگایا جاتا ہے، مرے ہوئے کو کوئی نہیں جگاتا. تمہاری مجبوری ہے کہ تلقین نہ پڑھو. تمہارے کیا مردہ گاڑا جاتا ہے، ہمارے کیا شہید دفن کیا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزوں، ایک الگ کی نمایاں بات جو کامن بات ہے، لوگ غور نہیں کرتے ہیں. بچوں کے علم کے اضافے کے لیے کہتا چلوں، ہوشیار رہو. اتحاد کرنا ہندوؤں سے کر لینا، اتحاد کرنا اس ہندو سے پہلے گلے ملنا کہ جو محرم میں سبیلیں لگاتا ہو، اس ہندو سے مصافیہ ملانا، ہاتھ ملانا، منہ چوم لینا کہ جو نام حسین پر مجلس میں آ کے تبرک کھاتا ہو، اس سے ہاتھ نہ ملانا جو مجلس حسین کے تبرک کو بدعت کہتا ہو. علماء ذاکرین جو جس کمرے میں ہو، میری دستبستہ گزارش ہے کہ کسی سے بات کر رہے ہوں تو 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں. عابد جرولی کے ایک سوال کا جواب دے دیں، اور جو میرے علم میں اضافہ کرے گا اس ذاکر کا تا قیامت مرتے دم تک احسان مانوں گا. علماء کہتے ہیں کافر کے ہاتھ کا نہ کھاؤ. کیوں؟ کافر نجس ہے. قبول. اسلام کا قانون یہ ہے کہ کافر کے ہاتھ کا نہ کھاؤ. سرکار ہمیں یہ بھی بتائیں کہ صرف کافر کے ہاتھ کا نہ کھائیں یا کافر کی اولاد کے ہاتھ کا بھی نہ کھائیں. صرف کافر کے ہاتھ کا نہ کھائیں یا کافر کی اولاد کے ہاتھ کا بات ایک ہی ہے. باپ بھی کافر، بیٹا بھی کافر. نہ کھاؤ. اسلام کا قانون کافر کا نہ کھاؤ. یہ کتنے بڑے غدار تھے جو ابو طالب کا کھا رہے تھے. نمک ابو طالب کا، گھر ابو طالب کا، کھانے کے وقت کافر نظر نہ آئے. اچھا ٹھیک ہے، اگر جناب ابو طالب کافر تھے، معاذ اللہ خاکم بدہن، نقل کفر کفر نہ باشد، تو اللہ میاں اب آپ سے سوال ہے، پروردگار تجھے حسین ابن علی کا واسطہ، پروردگار تجھے معصومین کا واسطہ، اماموں کا واسطہ یہ بتا دے کہ مسلمان کہتا ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے، معاذ اللہ کافر ہیں، تو پروردگار مسلمان کی کیا اوقات جو میں بات کروں دشمن ابو طالب سے. میری شان تو یہ ہے کہ اس وقت معراج پر ہوں، منبر رسول پر ہوں، ذکر پنجتن زبان پر ہے،
اے پروردگار بات تو میں تم سے کروں گا، اے پروردگار ہمارے سامعین کو اتنا سا جواب دے دے کہ اگر ابو طالب کافر تھے، ایک مثال دیتا چلوں تاکہ بچے بھی محظوظ ہو سکے. آپ کا کوئی کلاس فیلو ایسا بھی ہوگا کہ جو غیر مسلم ہوگا، ہائی اسکول میں، انٹر میں، ایم ایس سی میں، بی کام میں، نرسری کے جی میں، کوئی تو ایسا دوست ہوگا. اتنا بڑا ہندوستان ہے کہ کوئی ہندو بھائی آپ کا دوست ہوگا. آپ ایک دن گھر لے آئے دوستی میں، آپ نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، آپ کے اماں ابا کچھ نہ بولے. توجہ ہے نا؟ آپ نے اپنے ہندو دوست کو ڈرائنگ روم میں لا کے بیٹھایا، آپ کے اماں ابا کچھ نہ بولے. آپ نے بیڈ روم میں لا کے لٹایا، اماں ابا کچھ نہ بولے. آپ نے جا کے کچن میں برتن بھی نجس کرا لیے، کھانا اسی نے نکال کے کھا لیا بے تکلفی میں، اماں ابا نہ بولے. اب آپ کا سینہ چوڑا ہو گیا کہ ہمارے اماں ابا ہمیں بھی ہمارے دوست کو چاہتے ہیں، کچھ نہیں کہیں گے. اب آپ نے اپنے دوست کو اشارہ دیا، وہاں پر بیٹھا دیا کہ جہاں پر گھر میں نماز کی چوکی تھی، جہاں پر آپ کے اماں ابا نماز پڑھتے تھے، اس مصلے پر بیٹھا دیا، جا نماز پر. اب آپ کا باپ جو ابھی تک خاموش تھا، آستینے سوچ لے گا، آپ کو آگ کر دے گا، گھر سے نکال دے گا. میں پوچھوں گا ابا جان کیا ہو گیا؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھایا، خاموش ہے. بیڈ روم میں لے گئے، خاموش ہے. کچن میں لائے، خاموش ہے. چھوٹا سا چند فٹ کا مصلی اس پہ بیٹھا دیا کہ کمبخت مر جاتے، خدا ہمیں ایسی اولاد نہ دیتی. کمبخت یہ نماز ہے، نماز کی چوکی، جا نماز، یہاں عبادت کی جگہ ہے. پتہ یہ چلا کہ تمہارے باپ، ہمارے باپ کافر کو پورے گھر میں برداشت کریں گے، جا نماز پہ نہیں برداشت. اے پروردگار یہ تجھے کیا ہوا تھا؟ کافر کی اولاد کو کعبے میں پیدا کیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اس سے بات علی 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 علی. اے پروردگار تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تیرے بندے بدعقل مسلمان سٹیا گیا ہے. اے پروردگار تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اگر ابو طالب معاذ اللہ کافر تھے تو کافر کی اولاد کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ اور پھر پروردگار یہاں تک تو میں برداشت کر لوں گا کہ ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں پیدا کیا. اس سے بڑا سوال ہے پروردگار میرے سامعین کو یہ بھی ساتھ میں سمجھا دے کہ اپنے محترم طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمت العالمین جیسے آخری رسول کو شعیب ابو طالب میں پیدا کیا. دو ستم ڈھائے اللہ نے. کافر کے بیٹے کو اپنے گھر، اپنے نبی کو کافر کے گھر. اللہ آواز دے گا عابد جرولی جب تم ولایت کے دشمنوں کو منہ نہیں لگاتے، عابد جرولی تم ذاکر حسین ہونے کے بعد اپنی شان یہ جانتے ہو کہ دشمن علی کو منہ نہیں لگاتے، تو ہم اپنے بندوں کو منہ نہیں لگاتے. تم ہی اپنے سامعین کو سمجھا دینا. سامعین سے مراد یہی نہیں جو فرش اعضاء پر ہیں، یہ تو مومن ہیں.
سامع کے معنی وقت نہیں ہے، صحابی کے معنی، سامع کے معنی، سامعین کے معنی، مومن کے معنی، مومنین کے معنی۔ جتنا کریم میرا مولا علی ہے، خدا کی کریمی تو سب نے سنی ہے نا، کریم ہے، رحیم ہے۔ مسلمان کے علاقے میں جائیے، کریم رحیم مل جائیں گے، یا مٹھائی بناتے یا دودھ بیچتے۔ ہر امام کریم ابن کریم تھا، شہزادی کریمہ بنت کریم، جو خدا کی شان وہ ان کی شان، خدا کے نور سے بنے تھے نا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میٹر بہت ہے، گہوارہ اٹھنا ہے، اور میں میزبان ہوں، مہمان ذاکرین کے لیے وقت بچانا ہے۔ عزیزوں، چند ضروری باتیں، زحمت تمام۔ اب علماء سے پھر میرا سوال، کہیں پر ہوں، آفس میں ہوں، کمرے میں ہوں، چل رہے ہوں، کسی سے بات کر رہے ہوں، 2 منٹ میرا سوال سن لیں، جواب دیں یا نہ دیں، مگر ہر عالم کے پاس میری باتوں کا جواب مل نہیں سکتا۔ سنیے سوال کیا ہے علماء سے، کہ کافر کے ہاتھ کا کھانا حرام، جائز نہیں۔ 12 اماموں میں سے، ہمارے 12 امام ہیں نا، 12 امام میں سے اگر کوئی کسی ایک امام کا مذاق میں بھی انکار کر دے، علماء بتائیں کیا ہے؟ مومن، شیعہ، محب اہل بیت، مسلمان کا کافر؟ توجہ، کافر۔ مجھے معلوم ہے تفسیریں بہت ہوں گے، اسی لیے ایسی بات چھیڑ رہا ہوں تاکہ بعد مجلس سب مجھے یاد رکھیں۔ کل سے اب تک جتنے ذاکرین پڑھے ہیں، ایک سے ایک نکتے، ایک سے ایک واقعات سب بھول جائیں گے آپ، مگر قسم خدا کو مجھے یاد رکھیں گے، چاہے کفر کے فتوے کے ساتھ، چاہے سبحان اللہ کے ساتھ۔ یہ آپ کے ظرف کی بات ہے۔ سوال کیا ہے میرا، جلدی سے پورا کروں تاکہ مجلس طویل نہ ہو جائے۔ کافر کے ہاتھ کا کھانا حرام، علماء کا فتویٰ، معصوم کی حدیث، خدا کا حکم۔ علماء کا فتویٰ، معصوم کی حدیث، قرآن کی آیت، کافر کا کھانا حرام، حرام، حرام۔ معصومین نے فرمایا کوئی بھی انسان مزاح میں کسی ایک معصوم یا ایک امام کا انکار کر دے، کافر، کافر، کافر۔ جو 6 اماموں میں سے، جو 12 میں سے صرف 6 کو مانتے ہیں، جو ہمارے 12 اماموں میں سے فقط 6 امام مانتے ہیں، 6 کو نہیں مانتے، علماء بتائیں کافر یا مسلم؟ 12 میں سے ایک امام کا انکار کرنا کفر کی علامت۔ جو 6 کو نہ مانے، بامبے کون نہیں جاتا، افلاطون کون نہیں کھاتا، بامبے کون نہیں جاتا، افلاطون کون نہیں کھاتا، اپنی چہیتی بیگم کے لیے کون نہیں لاتا، بچوں کے لیے کون نہیں لاتا، عزاداری پہ فتوے دو گے تو افلاطون سامنے لاؤں گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سب کہیں گے کافر، عابد جرولی نے صحیح پڑھا، اور جو کہہ دے غلط پڑھا پکڑ لائیے گا میرے پاس۔ میں پڑھ کے بھاگ جانے والا نہیں، پڑھی ہوئی بات کا جواب دینا جانتا ہوں۔ اب کیا ہوا، کافر
کون بناتا ہے؟ وہی بناتے ہیں جو آپ کے 6 اماموں کو نہیں مانتے. مگر میری نگاہ میں دشمن ازا سے لاکھ درجے بہتر، کیونکہ اس عورت کے سب سے بڑے وہی قوم دشمن ہے کہ جس کے لیے اپنی قوم کہنے لگی ہے کچھ کہیے نا نبی کی بیگم ہے. اس عورت کے دشمن بھی ہوتے ہیں. ہاں، بمبئی میں اسی بات پہ رائٹ ہو چکا ہے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بی بی ہے کہ جس کو کوئی سلام کرنے گھر تک آ گیا. بس سنو، فضائل مختصر کر رہا ہوں، مصائب کے لیے حکم طویل ہوں، حالانکہ میں مصائب کی بے حرمتی نہیں کرتا. اگر آپ نے آنسو بہائے، آوازیں بلند رکھی تو مصائب پڑھوں گا، ورنہ چند منٹ کی زحمت ہے. کہ ایک بیوی ہے، بیٹی محمد کی، زوجہ علی کی، ماں حسنین کی. گھر میں بیوی بیٹھی ہیں، شہزادی کونین، جناب انسیہ، جناب زہرا، جناب عذرا، جناب بطول، جناب سیدہ، خاتون معشر، خاتون جنت گھر میں آئیں. ایک ملعون آیا، السلام علیکہ یا بنتا رسول خدا، اے رسول خدا کی بیٹی آپ پر میرا سلام. بیچ میں پردہ پڑا تھا. شہزادی نے نفرت کے ساتھ داہنے منہ پھیرا. روایت کا ذمہ دار میں، آپ کے عقیدے کا ٹھیکیدار نہیں ہوں. جیسا ظرف ویسی قبولیت. شہزادی نے پردہ حائل ہونے کے بعد بھی اس نے دیکھا نہیں، نفرت سے داہنی طرف منہ پھیرا. پھر سلام کیا گیا. شہزادی نے نفرت سے بائیں طرف منہ کیا. پھر سلام کیا. شہزادی نے افسوس کے ساتھ سر کو جھکایا. آنے والا شہزادی کے سر کے ایکشن کو نہ دیکھ سکا. ایک سوال کیا، اے بنت رسول، آپ کے بابا نے فرمایا ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے. جو بی بی ابھی تک نہ بولی وہ بول اٹھی. اے کاذب، اے جھوٹے، میرے بابا کی آدھی حدیث نہ سنا، میرے بابا کی پوری حدیث سنا. میرے بابا نے یہ کبھی نہیں کہا سلام کا جواب واجب ہے. میرے بابا نے فرمایا ہے مسلمان کے سلام کا جواب. میں کچھ کہہ گیا؟ جس کے سینے میں دل ہے، دل میں علی و زہرا کی محبت ہے، وہ بولے. رشوت میں سبحان اللہ قبول کرنے والا نہیں. مجھ سے تمہارا عقیدہ ملے تو بولنا، خاموش رہو گے کوئی شکایت نہیں کروں گا، مگر خاموشی کے ساتھ 2 اعلان سن لو. اس وقت 2 کیمرے چل رہے ہیں. پہلا کیمرہ گوہر صاحب کا، جس سے سب ڈرتے ہیں. ایک کیمرہ ہے دنیا بھول گئی، وہ ہے شہید کی آنکھیں، وہ ہے امام زمانہ کی غیبت، وہ ہے بی بی زہرا کا دیکھنا. اس کیمرے سے آپ اس جرولی کو ڈر لگتا ہے کچھ غلط پڑھا تو پکڑا جاؤں گا. مولا علی سے کوئی ڈر نہیں، امام وقت سے کوئی خوف نہیں، شہید ثالث سے کوئی جھجک نہیں. خیر، تبلیغ کر دی. کوئی یہ نہ کہے صرف تبرہ پڑھ کے چلے گئے یا فضائل. اس کیمرے سے ڈرو جو نگاہ پروردگار دیکھ رہی ہے، جو عین اللہ کا وارث پردے میں بیٹھا دیکھ رہا ہے. شہزادی نے کیا کہا؟ میرے بابا نے فرمایا مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. اب اس خبیث کے ہمت نہ تھی جو پوچھ لیتا، ٹھیک ہے مسلمانی کے سلام کا جواب واجب ہے، جواب تو دیجئے. سمجھ گیا
کہ شہزادی نے مجھے کافر ٹھہرایا. اے شیعوں کہاں ڈوب رہے ہو؟ جس کو فاطمہ کافر کہے اس کی اولاد کا بھی حرام ہے. میں کچھ کہہ گیا؟ جس کو خاتون جنت کافر کہہ دیں اس کی اولاد کے ہاتھ کا بھی حرام ہے. ہم اور آپ ایک کلمے میں راضی ہو جاتے ہیں. لاکھ ہے کافر تھا اب نہیں ہے، کہا نہیں بیچارے نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا. اچھا تو اپنے کھانے پینے کے چکر میں لا الہ الا اللہ اتنا گھٹا دیا گیا. لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہماری آپ کی نگاہ میں معاذ اللہ اتنی سی ہے کہ اگر کوئی کافر ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ تو اس کے ہاتھ کا کھانا جائز ہو جائے. توجہ، اس کے ہاتھ کا کھانا جائز ہو جائے. اور جو محمد رسول اللہ نہ کہے، جو علی ولی اللہ نہ کہے، کافر اچھا مانا گیا ہے منافق کے سامنے. بس عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے کہ زہرا نبی کی بیٹی، زہرا علی کی زوجہ، جناب زہرا امام حسنین جیسے دو اماموں کی ماں. آج لوگ ایک ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں فلاں ام المومنین ہیں. آخری جواب و مسائل. کبھی چڑھیے نہ، جب دشمن چڑھائے تو چڑھیے نہ، اسی کی موت ہے. کہنے دیجئے ام المومنین. یہ ام المومنین کہہ کے فضیلت بڑھا نہیں رہے ہیں، یہ قضا کر رہے ہیں. جب تک اولاد نہ ہو ماں کہلاتی نہیں. خیر، ام المومنین کس کے مقابلے میں؟ ختیجہ کے. تو آج سنو ختیجہ کا تعارف ایک جملے میں. اگر تمہاری والی جو جمل میں آ گئی تھی ام المومنین ہیں تو سنو ختیجہ کیا ہیں. فاطمہ کی کنیت ہے ام الائمہ، علی کی کنیت ہے ابو الائمہ. ائمہ کے باپ، ائمہ کی ماں، ام الائمہ کی ماں ختیجہ، ام المعصومین کی ماں ختیجہ. تو جس طرح سیدہ ام المعصومین ہیں اس طرح ان کی ماں بھی ام المعصومین ہے. عزیزوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ فضائل میں کمی کروں گا. میزبان ہوں، مہمان کا خیال. گہوارہ برآمد ہونا ہے. گہوارہ انشاءاللہ برآمد ہوتے ہی پنڈال میں آئے گا. انجمن غلامان اطفال حسینی اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خوانی و سینہ زنی کرے گی اور نوحے کے چند شعر پڑھنے کے بعد مزار گہوارہ جائے گا. اس کے بعد جناب مجلس کو خطاب فرمائیں گے. آج مسالمہ بھی ہے، بعد مغرب صرف ایک مجلس ہونا ہے. بس پرسہ اور زحمت تمام ہے. عزیزوں، جناب ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا یہ سب جانتے ہیں. رسول اللہ کا نکاح کس نے پڑھا یہ بھی سب جانتے ہیں. دیکھو تو یہ دیکھو کہ تمہارا نکاح کس نے پڑھا، منافق نے یا مومن نے؟ اگر ولایت کا قائل تھا تو صیغہ پڑھواؤ، اگر ولایت کا منکر ہے تو طلاق سے بدتر نکاح ہے. رسول کا نکاح کس نے پڑھا؟ چھوٹے کا نکاح بڑا ہی پڑھتا ہے. بھتیجے کا نکاح چچا نے پڑھا تو حیرت کی کیا بات. میٹر بہت ہے مگر اس وقت میٹر آزمائی نہیں کرنا ہے. اس وقت اپنے خون کی شرافت دکھانا ہے تاکہ مہمان ذاکرین کہیں اصلی میزبان یہی ہیں. میزبانی کا حق ادا کر دیا. صرف شرف کے لیے آ گیا ہوں، ٹائم خرچ کرنے نہیں آیا.
آپ بھی آمادہ ہیں؟ اتنا بڑا مجمع تیار ہے پرسہ دینے کے لیے. کس کا پرسہ؟ 6 مہینے کے باب الحوائج. فقط 7ویں امام، فقط جناب عباس باب الحوائج نہیں، جناب علی اصغر بھی باب الحوائج. جن ماؤں کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے مزار میں یا بیرون مزار خیموں میں کمروں میں ہیں، ان معصوم بچوں کے باب الحوائج، ہمارے آپ کے باب الحوائج. جانے کربلا ہے شہادت علی اصغر، پہچانے کربلا ہے شہادت علی اصغر. کربلا کے 72 شہید کا ذکر ہندو کے سامنے کیجئے. دعویٰ ہے میرا، جو دعوے کو جھٹلا دے گا خط غلامی لکھ دوں گا. اگر انسانیت کا دل ہے تو امام حسین کے مصائب سن کے ہندو رو دے گا، جناب عباس کی غربت پہ رو دے گا، جناب علی اکبر کے مصائب پر رو دے گا، جناب اون محمد کی کمسنی پر رو دے گا. مگر سنو، جو علی اصغر کا پرسہ نہ دے سکے، جو علی اصغر کے نام پر اس دنیا میں رو نہ سکے، میری نگاہ میں انسان نہیں حیوان ہے. اس لیے کہ یہ واحد کربلا کا شہید ہے کہ صرف شیعہ قوم نہیں روتی ہے، ہندو غیر مسلم شہادت پر ہوں یا نہ روئیں اس بات پر روتے ہیں کہ 6 مہینے کا سن، 16 پہر کا پیاسا. عزاداروں کبھی پرانے نوحے بھی کھول لیا کرو. محترم ندیم سرور صاحب کے نوحے سننے کے عادی ہو. مولا ندیم سرور کو بھی سلامت رکھیں، شاعر اہل بیت کو بھی، مگر اپنی عزاداری کا طریقہ نہ بھولو. پرانے شعراء کے ذرا نوحے کھولو، جو تمہیں کتابوں میں جلدی ڈھونڈے نہ ملے گا، نوحوں میں مل جائے گا. 16 پہر کا پیاسا. یہ ہم لوگ جلد بازی میں مصائب میں کہہ جاتے ہیں 3 دن کا پیاسا، نہیں، 16 پہر کا پیاسا. ایک دن میں 4 پہر ہوتے ہیں. جناب علی اصغر کی شہادت حسین سے پہلے ہوئی. 7 محرم کا پورا دن 1، 8 محرم کا پورا دن 2، 9 محرم کا پورا دن 3، 10 محرم کا پورا دن 4، 16 پہر کا پیاسا. حسین میدان میں ہیں. جب علی اکبر نہ رہے، قاسم نہ رہے، اون محمد نہ رہے، بھیا عباس نہ رہا، تو حسین نے غربت کے ساتھ ایک استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیث. اللہ اکبر. حسین کو تپتی صحرا پر سایہ محسوس ہوا. بڑی جلدی حسین نے سر اٹھا کے دیکھا تو جو جبرائیل جھولا جھلانے حسین کا آیا تھا وہ پروں کا سایہ کیے. حسین نے پوچھا جبرائیل کیسے زحمت کی؟ کہ نبی کے نواسے زحمت کی کیا بات، جس کو بچپنے میں جھولا جھلایا ہو تپتی صحرا پہ برداشت نہیں کر سکتا. حسین نے کہا نہیں جبرائیل واپس چلے جاؤ، حکم امام ہے، واپس جاؤ، یہ وقت امتحان ہے. چلا گیا. حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. زعفر جن کا لشکر آیا، آگے آگے سردار، پیچھے پیچھے لشکر. مولا آپ پر قیامت ٹوٹ پڑی، مولا آپ کا اکبر نہ رہا، مولا آپ کا بھائی نہ رہا، مولا آپ کے گود کے پالے اون محمد نہ رہے. مولا آپ نے پکارا ہے، آپ خالی انسانوں کے امام نہیں جناتوں کے بھی امام ہیں. مولا ہم پر بھی نصرت واجب ہو گئی.
ایک مرتبہ کیا ہوا، حسین نے کہا نہیں جعفر واپس جا، واپس جا. کہا نہیں مولا، میں آیا ہوں ان ظالموں کو فی النار کروں گا. حسین نے بہت کہا. جب جعفر بضد ہوا تو مولا نے ایک سوال کیا، جعفر جن ٹھیک ہے جنگ کر کے کیا کرے گا؟ کہا مولا آپ کی حفاظت کروں گا. کہا جب حفاظت کرے گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا مولا آپ شہادت سے بچ جائیں گے. کہا اچھا جعفر تو میرا اتنا ہمدرد ہے کہ میری شہادت تجھے نہیں برداشت. یہ بتا کہ حسین اب تک جس کے لیے جیا کرتا تھا وہ بیٹا اکبر نہ رہا. حسین اپنی آغوش میں جن بھانجوں کو کھلاتا تھا وہ گود کے پالے نہ رہے. مجھے جھک کے رکوع کی حالت میں جیسے زہرا علی کو سلام کرتی تھیں اس طرح عباس مجھے سلام کرتا تھا. بازو کاٹے گئے. اے جعفر اب یہ تیرا مولا جی کے کیا کرے گا؟ کہا مولا حکم دیجئے. کہا حکم دیتا ہوں واپس چلا جا، میری اماں کی سواری آ رہی ہے. جعفر واپس گیا تو کہیں اور نہ گیا. نجف اشرف آیا، علی کی قبر پہ ہاتھ رکھا، مولا آپ اجازت دے دیجئے. قبر علی سے آواز آئی خبردار، امام تو ضرور ہوں مگر امام وقت حسین ہے، امام وقت حسین ہے. جعفر جن روتا رہا. ہاں عزیزوں، پھر حسین نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری نصرت کرے؟ خیمے میں با جماعت اکٹھا سیدانیوں کے رونے کا کوہرام. کوئی بی بی کہہ رہی تھی واہ محمدہ، کوئی بی بی کہہ رہی تھی واہ علیہ، کوئی بی بی کہہ رہی تھی واہ مظلومہ. حسین کے کانوں میں رونے کی صدا آئی. زلجنا کو ایڑ دی، در خیمہ تک آئے. آواز دی میری ماں کی کنیز فضہ زینب کو بھیجو. فضہ زینب کے پاس آئیں. بی بی آپ کے ماجائے نے آپ کو طلب کیا. جناب زینب نے در خیمہ کا پردہ ہٹایا، بھیا خیمے میں آ جاؤ. کہا زینب خیمے میں آنے کا وقت نہیں ہے. زینب یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے. کہا بھیا جب سے تم نے آواز استغاثہ دی بلند کی ہے، تیرے بیٹے اصغر نے اپنے کو جھولے سے، عزیزوں جھولے کی زیارت کرنا ہے، جھولے پر مجلس تمام کروں گا. پوری رخصت و شہادت پڑھنے کا دامن وقت میں گنجائش نہیں، نہ حق مصائب ادا ہو سکتے ہیں. وہ اتنا ہی مصائب پڑھوں گا جتنا تم رو سکو. تمہاری آواز استغاثہ سن کے تمہارے بیٹے نے زمین پر اپنے کو گرا دیا. عزاداروں، حسین کے بیٹے کا ماتم کرنے آئے ہو، پہلے باپ کی غربت کا احساس کرو. میرا مولا کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا کہ 6 مہینے کے بچے بھی نصرت کے لیے تیار تھے. زبان بے زبانی میں اصغر کا مطلب یہ تھا بابا ابھی اصغر باقی ہے. حسین اصغر کا مطلب سمجھے. عزیزوں بے شک روگے کیونکہ تذکرہ ایسے کا ہے. خاندان رسالت، خاندان امامت میں 3 شخصیتیں ایسی دیکھیں کہ جب پردے میں گئیں تو امت رسول نے دھوکہ کھایا. پہلا نام ہے علی کا. جب شب ہجرت علی نے چادر اوڑھی تو نبوت کا دھوکہ ہوا. جب صفین میں عباس کے چہرے پر نقاب آئی تو علی کا دھوکہ ہوا. جب کربلا کے میدان میں
پیاسا مظلوم امام اپنے بیٹے کو خیمے سے لے کے نکلا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بچے پر ابا کا سایہ تھا، بچے پر ابا کا سایہ تھا۔ جب بچے کو حسین خیمے سے لے کے باہر آئے تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ اصغر آ گیا، ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین قرآن لے کے آ گئے۔ علی پر نبوت کا دھوکہ، صفین میں عباس پر امامت کا دھوکہ، کربلا میں اصغر پر قرآن کا دھوکہ۔ ایک اونچے مقام پر گئے، ابا کا سایہ ہٹا دیا، اولاد والوں حسین نے یہ نہیں کہا نبی کے کلمہ گو، حسین نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، مقاتل میں ہے امام نے پہلا جملہ کہا اولاد والوں، لا ولد سے امام نہیں بولا، اولاد والوں۔ امام کے اس صدقے میں میں ان سامعین سے گفتگو کر رہا ہوں، اولاد والوں۔ اصغر کے جھولے کی زیارت کرنا، اپنی اولاد کے لیے اصغر کا صدقہ مانگنا، جن کی اولاد نہیں وہ جناب رباب سے اصغر کا صدقہ مانگے۔ اصغر کے بابا نے راہب کو 7 بیٹے دیے ہیں، تمہیں بھی بیٹا دے گا۔ بس ایک معجزے پہ مجلس کو تمام کرنا ہے۔ اراکین اطفال حسینی سے گزارش یہ ہے کہ جب میں اشارہ کروں تو پنڈال میں گہوارہ لائیں، نہ شہادت نہ رخصت، میدان میں علی اصغر، اونچے ٹیلے پر حسین، سوال آب، توہین سوال، بجائے ڈھنگ کے جواب کے تیر ہرملا، شہادت اصغر، امام کا بازو چھدا، بیٹے کا گلا چھدا، میت در پر آئی، سکینہ نے پوچھا بھیا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بس نہر کا ترجمہ سن لو اور ایک معجزہ مجلس تمام۔ انشاءاللہ معجزہ بڑا دردناک ہے، بہت روگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ذبح ہونا اور ہے، شہید ہونا اور ہے، قتل ہونا اور ہے۔ علماء، شعراء، خطبہ کا ہجوم ہے، ترجمہ کرا لیجئے گا۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، جو شکار اونٹ کا تھا، خدا کی لعنت ہو ہرملا پر، اس کے ساتھیوں پر، اس کے ماننے والوں پر۔ 7 لوہے کی چادر چھیدنے والا تیر، ایسا نشانہ باز ہرملا کہ پہلے تیر کو پھینکتا تھا، دوسرے تیر سے پہلے تیر کا نشانہ لگاتا تھا۔ 3 بھال کا تیر، 6 مہینے کا بچہ۔ بس ایک معجزہ سن لو، جن کی اولاد نہیں اولاد ملے گی، جن کی گود میں بچے ہیں، باب الحوائج جناب علی اصغر ان کو سلامت رکھیں گے۔ ایک غیر مسلم ہے، حسین ٹیکری جا رہا ہے، ساتھ میں ایک بوری قوم کا ایک انسان ہے جو حسین ٹیکری جا رہا ہے، جاورا۔ اس ہندو نے پوچھا ہے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ نفسیات ہیں، بس میں ٹرین میں سفر میں ساتھ ہوتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے۔ بس معجزہ یہی مصائب ہیں۔ کہا حسین ٹیکری جا رہا ہوں۔ کہا حسین ٹیکری؟ یہ نام سنا ہے۔ کہاں سنا ہوگا، بہت مشہور و معروف جگہ ہے۔ کہا یہ حسین ٹیکری حسین بابا کی تو نہیں؟ ہندو نے پوچھا بوری سے، حسین بابا کی تو نہیں؟ کہا ہاں حسین بابا کی۔ ہندو نے دوسرا سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ وہی حسین بابا کہ جس کا بیٹا کربلا میں 3 دن کا پیاسا؟
بے جرم و خطا شہید کیا گیا؟ کہا ہاں۔ تو یہ ہندو کا ٹکٹ کہیں اور کا تھا، یہ اسی مسافر کے ساتھ حسین ٹیکری جانے کے چکر میں اتر گیا، کہا ہمیں بھی لے چلو۔ پہنچا، آقا حسین کی زری کے سامنے آیا، کہا بابا حسین ہم گھر میں 7 بھائی ہیں، ہر بھائی کے پاس 2 بیٹی 1 بیٹی 3 بیٹی، 2 بیٹے 4 بیٹے 1 بیٹا۔ اے حسین بابا ہمارے خاندان والے ہمیں چھوٹی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقیر، اس لیے کہ ہمارے پاس لڑکا نہیں ہے، بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے۔ اے مولا مجھے بیٹا دے دو۔ اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ جو 7 مسافر تھا اس کی گواہی کے مطابق یہ ملتا ہے کہ اس نے کہا جو دعا مانگی اس نے وہ تو سب نے سنی، مگر جو اس نے منت مانی وہ کسی نے نہ سنی، کیونکہ آہستہ سے مانی، بڑی تیزی سے۔ معجزہ کم لفظوں میں رلانا مقصد ہے، پرسا دینا۔ جب واپسی میں ساتھ ہوا تو اس نے کہا یہ بتاؤ تم نے دعا مانگی ہے لڑکے کی، کچھ منت بھی مانی ہے؟ کہا ہاں منت مانی ہے۔ کہا بتاؤ کیا مانی ہے؟ کہا نہیں میرا بابا حسین جانتا ہے۔ ہندو حسین کو امام حسین کم کہتے ہیں، بابا حسین، بابا حسین۔ کہا میرا بابا حسین جانتا ہے۔ کہا بھائی بتا دو۔ کہا نہیں بتاؤں گا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تم اولاد والے ہو؟ کہاں اولاد والا ہوں۔ کہا تجھے نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تم بہک جاؤ گے ہمیں بھی بہکاؤ گے۔ کہا کیا مطلب، کون سی ایسی منت مانی؟ جب اس نے نہ بتایا تو بوری نے کہا تمہیں تمہارے بابا حسین کا واسطہ۔ اب غیر مسلم تھا مگر امام کا حوالہ، خاموش ہو گیا۔ کہا اچھا بھائی کسی اور سے نہ بتانا، میں نے منت مانی ہے کہ بابا حسین میرے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، سب مجھے حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، اے بابا حسین مجھے ایک بیٹا دے دو۔ اے بابا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب 10ویں محرم کو اصغر کا جھولا نکلے گا، بابا حسین تمہارے اصغر کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آئے ہو شہید سے منتیں مانگنے، جس کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، گہوارے سے منت مان لینا، رباب کا بیٹا، سکینہ کا بھائی، شہید بھی منت پوری کریں گے، اصغر بھی۔ اے بابا 10ویں محرم کو جو تمہارے بیٹے اصغر کا جلوس میں جھولا نکلے گا تو میں عاشورے کے دن اپنے بچے کو ذبح کر دوں گا۔ جو بوری تھا وہ ٹرین کی برتھ پہ لیٹا تھا، بیٹھ گیا، کہا غضب کر دیا، یہ کیا مانگا؟ کہا میں کہہ رہا تھا کہ تم بہک جاؤ گے ہمیں بہکاؤ گے، خاموش سو جاؤ۔ کہا یہ بتاؤ اگر تمہاری محبت نے جوش مارا اور یہ تم نہ کام کر پائے تو؟ کہا ٹھیک ہے، اگر محبت نے جوش مارا اپنے بچے کو اصغر کے نام پہ نہ ذبح کر سکا تو میں بابا حسین کے نام پر اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لوں گا۔ بوری خاموش ہو گیا۔ یہ گھر آ گیا، اس کی بیبی، اس کی اہلیہ چند دنوں بعد حسین کے صدقے میں حاملہ ہوئی، بیٹا پیدا ہوا۔ جس دن اس کے گھر میں ولادت ہوئی تو اس کا قاعدہ یہ تھا کہ ہر شیعہ کے گھر روز صبح جاتا تھا، پوچھتا تھا یہ چاند کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ بہت روگے، یہ چاند کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟
جواب ملا رجب. اگلے چاند میں گیا, کہا چاند ہو گیا کون سا مہینہ؟ حسین کے عزاداروں نے کہا شعبان آ گیا. اگلے چاند میں گیا محلے میں, پوچھا یہ کون سا مہینہ؟ کہا رمضان, شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ. کہا یہ بتاؤ اسی مہینے کا بعد تو محرم ہے؟ سب نے کہا ہاں. مگر پورا محلہ چونکتا تھا, یہ ہر مہینے آ کے مہینے کا نام کیوں پوچھتا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. جب محرم کا چاند نکلا تو اس نے محلے میں شیعوں کو دیکھا, کالے کرتے پہنے ہیں, چاند رات مجلسوں میں جا رہے ہیں. یہ پھر محلے میں آیا, کیا محرم آ گیا؟ کہا ہاں. ابھی پہلے اس کا دستور یہ تھا کہ ہر مہینے آتا تھا, پوچھتا تھا اس مہینے کا نام کیا ہے. اب اس نے سوال بدل دیا, اب روز مجلسوں میں آتا تھا, پوچھتا تھا بھائی آج محرم کی کئے ہے؟ اے بھائی آج محرم کی کئے تاریخ ہے؟ 9 محرم کی رات آ گئی, جناب عباس کی حاضری سب نے چکھ لی. شب 9 محرم یہ مجلس سے اٹھا, اپنے گھر پہنچا, اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو کل صبح 9 محرم ہے, پرسوں صبح قیامت نمودار ہوگی. اس کی بیوی نے پوچھا کیسی باتیں کر رہا ہے, کیسی قیامت؟ کہا امام بابا کی روز شہادت ہے, امام بابا کا بچہ تیر ہرملہ سے قتل کر دیا گیا. بیوی مصائب سنتی رہی, روتی رہی. 9 محرم کا دن گزرا, شب عاشور کے جلوس میں آیا, اذانیں مجلس اذان علی اکبر سے پہلے جلوس تمام ہوا. اعمال عاشورہ کے بعد جلوس جیسا ہی گھروں سے نکلا, تعزیے گھروں سے باہر آئے, یہ دوڑتا ہوا گھر میں آیا, اپنی بیوی کے ہاتھ جوڑے, کہا جب سے یہ لڑکا پیدا ہوا ہے تمہاری گود میں رہا, میں اس کا باپ ہوں, آج اس کو میری گود میں دے دو. بیوی نے اپنے بیٹے کو شوہر کے ہاتھوں پر رکھا. اس نے ایک کالا کرتا سلوایا تھا, بچے کو کالا کرتا پہنایا, زوجہ کی نگاہ بچا کے گھر کے باورچی خانے سے ایک چاقو لیا, جلوس اذا کے پیچھے چلا, کبھی تعزیے کے نیچے سے بچے کو نکالا, کبھی تابوت کے نیچے سے بچے کو نکالا, کبھی زلجنا کے نیچے سے نکالا. مگر جب گہوارہ نظر آیا تو اس باپ نے جلتی ہوئی زمین پر اپنے بچے کو پٹک دیا, جھولے کی طرف ہاتھوں کو جوڑا. اے امام بابا کے کمسن بیٹے, میرے نذرانے کو قبول فرما لو. بس عزیزوں, چند لمحے بعد گہوارہ آنے والا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, تعزیے ٹھنڈے ہو گئے, جلوس اختتام پذیر ہوا, علم بڑھا دیا گیا, لوگ کربلا میں فاقہ شکنی کر کے گھر آ گئے. یہ تنہا اپنے بیٹے کو لے کے تعزیے کی ایک دہل کے بغل میں بیٹھا, ایک گڈھا کھودا, آنکھوں پہ پٹی باندھی, جیب سے چاقو نکالا, گلے پہ ہاتھ رکھا, کربلا کا رخ کیا. امام بابا تم گواہ رہنا, جو حسین ٹیکری میں منت مانی تھی آج حسین کے تعزیے کے دہل کے سامنے پوری کرتا ہوں. یہ کہہ کے چھری چلا دی, سر کٹ گیا, خون کے چھینٹے رخسار پر, کرتے پر, ہاتھ خون سے لال, گڈھے میں بچے کو رکھا, مٹی ڈالی,
کربلا کا رخ کیا. ایک جملہ سنو کہ اصغر کی والدہ میری زوجہ کو صبر دینا. شان سے جھومتا ہوا گھر کی طرف آیا, منت پوری کر چکا, دل پورا ہو چکا, کوئی افسوس نہیں, چہرے پہ کوئی شکن نہیں. ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا کہ جب خالی ہاتھ گھر میں جاؤں گا تو بچے کی ماں پوچھے گی بچہ کہاں ہے. اس کی ہمت نہ ہوئی تو اس نے مجلسیں سن رکھی تھیں کہ آقا حسین جب در خیمہ پر آئے ہیں تو یہ سوچ رہے تھے کہ ماں کو کیا جواب دوں, بہن سکینہ کو کیا جواب دوں. تو کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے. مثل اعمال عاشوراء یہ غیر مسلم 7 مرتبہ آگے بڑھا, 7 مرتبہ پیچھے ہٹا, کربلا کا رخ کیا. اے اصغر کی اماں, میری زوجہ قربانی پر پچھتائے نا. یہ کہہ کے دروازے کی درار سے جھانکا. یہ سوچا تھا کہ ماں اپنے بچے کے انتظار میں ہوگی, بس مجلس تمام ہے, جھولا آنے والا ہے. کیا ہوا, کیا ہوا؟ اس نے جھانک کے دیکھا تو اس کی زوجہ اتنے ہی بڑے بچے کو, بہت روگے, اتنے ہی بڑے بچے کو ہاتھوں پہ لیے ہے اور یہ بار بار کہہ رہی ہے تمہارا باپ گھر میں آئے میں اس سے پوچھتی ہوں اس کو کس جنگل میں چھوڑا. بس عزاداروں, زہرا تمہارے پرسے کو قبول کریں. جناب رباب آ گئی ہوں گی, جناب سکینہ آ گئی ہوں گی. ابھی تیرا باپ گھر میں آئے تو میں پوچھوں گی میرے لال کو کس جنگل میں چھوڑا. یہ جملہ اس سے برداشت نہ ہوا, دروازے کو ڈھکیلا, دوڑتا ہوا صحن میں آیا, پوچھا یہ بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا, یہ بچہ کہاں سے آیا. زوجہ نے تیوریوں پہ بل ڈالے, کہا پہلے تم بتاؤ میرے بچے کو کس جنگل میں چھوڑا. کہا پہلے تم بتاؤ یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. زوجہ نے کہا پہلے تم بتاؤ اس کو کہاں چھوڑ کے آیا. شوہر نے ہاتھ جوڑے, کہا تجھے امام بابا کا واسطہ بتا یہ بچہ کہاں سے آیا. اس کی زوجہ نے سر کو جھکایا, کہا ابھی تمہارے آنے سے پہلے سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی کوئی بیوی آئی تھی. تمہارے آنے سے پہلے سیاہ چادر میں لپٹی ایک بیوی آئی تھی, یہ کہہ کے بچہ دے کے گئی ہے میرا حسین جس کو دے دیتا ہے کبھی واپس نہیں لیتا. ماتم کرو, ماتم کرو, پرسا دو. اے جناب سکینہ بھائی کا پرسا, اے جناب رباب بیٹے کا پرسا. اصغر کا جھولا آ رہا ہے, شام غریبہ میں جلا دیا گیا. والی اصغرا, والی اصغرا, والی اصغرا کے نعرے بلند ہو رہے.
طرف وہ کر دیو اونچا کر دو اونچا کر دے اونچا ابھی یہاں پہ رک جاؤ ابھی رک جا مزار میں جائے مزار میں آئیں گے حال جھولاتے ہیں خالی جھولاتی ہے خیمے سے کبھی در پائے در سے کبھی خیمے کبھی در پائے در سے
امام تھا جنگل میں، ایک طرف قیامت ہے، ایک امام تھا جنگل میں، ایک طرف قیامت ہے، ایک امام تھا جنگل میں، عاشقوں سے بجھاتے ہیں جھولا علی اصغر کا، خالی جھولاتی ہے جھولا علی اصغر کا۔ ایک ہی ہوگا بس بس صحیح ہے صحیح ہے، لے لے